جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مشن سونپا اور اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کرنا تھا اور فلسطین کا ایک معبد الگ تھا، تو اس طرح کی چیزیں جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایات اللہ تعالیٰ اپنا کام جو لیتے ہیں، اپنا مشن سونپتے ہیں، انبیاء کے بعد آج کے علماء اس کی وارث بنتے ہیں، تو عام لوگ بھی، ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کو اس طرح سے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بھی اسماعیل علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے، یا بی بی مریم کی طرح۔ تو آج کے دور میں اس طرح کی چیزیں یہ ہم سے irrelevant ہو جاتی ہیں، اور صرف یہی رہ جاتا ہے کہ ہم جو ابھی آپ نے حج کی جو تھیم بتائی کہ بس ہم خدا کے ایک طرح سے مجاہد یا جو بھی واٹ ایور، لائک ہم اس کی بندگی اور غلامی بس پوری طرح سے سبمیشن کریں جو قرآن ہے اس کے اکارڈنگ، اس سے زیادہ کا کوئی مطالبہ ایک عام انسان سے نہیں ہے۔ جی دیکھیے، یہ جو بات ہے کہ جس طریقے سے انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک طرز عمل اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں نبوت سے سرفراز کیا، دین کی کسی منصبی ذمہ داری پر ہماری خواہش، ہماری آرزو، ہماری تمنا سے ہم کسی کو کہیں فائز نہیں کر سکتے۔ نبوت کے معاملے میں تو اللہ کا انتخاب ہے، اس نے ذمہ داری دینی ہی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں چلتے ہوئے ذمہ داری دیتے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء بنا دے، وہ ان کی ذریت میں سے پے در پہ انتخاب کرتا چلا جائے، یہ تو وہ منصبی ذمہ داری ہے کہ جس کی خواہش اور آرزو کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو خدا کے انتخاب سے ملتی ہے۔ میری خواہش یا میری آرزو سے کوئی منصبی ذمہ داری مجھے نہیں مل سکتی، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تو اس کا تصور کرنا بھی محال ہے، چونکہ خود قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ نبوت کا یہ جو سلسلہ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ جو منصبی ذمہ داری تھی انبیاء کی، اس کے بارے میں تو کوئی دوسری رائے موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک انسان جس وقت ایک مذہبی تہذیب کا حصہ بنتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو اسی جگہ پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ میں انبیاء کے قصے پڑھتا ہوں، کہانیاں پڑھتا ہوں، میں یہ غور کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ اشارہ ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا ان کو، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور اس خواب کی عملی تعبیر کرنے نکل آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم نے کمال ہی کر دیا کہ قد صدقت رویا، خواب کو حقیقت کر دکھایا۔ اتنا رجوع انابت میں کھڑا ہوا تھا، تو خواب کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی حکم دیا تھا، نہ ان کو کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو سیدنا ابراہیم نے تعبیر کی اور خواب کو حقیقت میں عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں بطور انسان تو میرے اندر بھی بعض احساسات، جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ بطور انسان ہی پیدا ہونے چاہیے۔ یہ آرزو پیدا ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بچے کی قربانی پیش کرنے کے لیے دریغ نہیں کیا، تو مجھے بھی زندگی میں کبھی موقع ملا، ہو سکتا ہے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، ہو سکتا ہے اپنے دین کی سلامتی اور بقا کے لیے میں بھی اپنے بچے کو وقف کروں، میں بھی اس بچے کو سامنے پیش کروں، لیکن یہ سب کچھ میری خواہش کے طور پہ ٹھیک ہے، میں کہوں گا، بچے کو بتاؤں گا بھی، لیکن پھر اس کے بعد بچہ ایک عاقل بالغ مخلوق بنے گا تو خود اس کا فیصلہ کرے گا، دین کا عالم بننے کی اس میں صلاحیت ہے یا ملک کا تحفظ کرنے کی اس میں صلاحیت ہے۔ تو میری خواہش اور میری آرزویں میری شخصیت کا حصہ ہیں، یہ پیدا ہوتی ہیں، مذہبی کلچر کے نتیجے میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو بہت زیادہ کنڈیم بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان پر عمل درآمد کے لیے اگر کوئی منصبی ذمہ داری دے رہا ہوں تو اس کا مجھے حق نہیں ہے، اور اگر کوئی خواہش رکھ رہا ہوں تو بچہ کل بڑا ہو کے اپنی افتاد تباہ اپنی شخصیت سے اس کو سچ کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ کر دے گا۔